سورہ فلق اس کے لیے بہت لاجواب عمل ہے۔ اگر کوئی مبتلا ہو جائے تو 41 مرتبہ سورہ فلق پڑھ کے پانی پہ دم کر کے پیے، اور جو نہ ہوں وہ سورہ فلق کو پڑھیں تاکہ وبا سے اس سے محفوظ ہو جائیں، اس وبائی امراض سے۔ اس کے علاوہ 7 سلام جو قرآن کریم میں ہیں، 7 سلام کو 7 مرتبہ روزانہ اپنے ورد میں رکھے۔ طب میں اس کا علاج آگ کے پھول، مغز کرنجوا، کلونجی، کشت شیریں اور حنظل، یہ اجزاء ہیں اس کے، سب ہم وزن لے لیں اور اس کو پیس کے پاؤڈر بنا لیں، چاہے اس کی گولیاں بنا لیں، چاہے اس کے 500 ملی گرام کے کیپسول بھر لیں، صبح دوپہر شام ایک ایک کیپسول ادرک، دارچینی اور ہلدی کے قہوے کے ساتھ اس کو پئیں۔ بہترین عمل ہے یہ۔ وبائی امراض کا تو احادیث میں بھی ہے کہ وبائی امراض پھوٹیں گے، اور خاص طور پہ قرب قیامت کے لیے تو ایسے وائرس ہوں گے۔ اچھا، یہ گویا جانوروں سے لگا ہوا وائرس ہے اگر دیکھا جائے تو۔ اس میں جسم گرم یعنی کہ بخار چڑھتا ہے، اور پھر ناک بہتی ہے، گلے میں سوجن آ جاتی ہے، ورم پیدا ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے پھر جو ہے وہ خناک کی کیفیت پیدا ہو کے اور انسان ہلاکت کی طرف چلا جاتا ہے۔ تو اس کا علاج طب میں بھی ہے اور دعا میں بھی ہے۔ سورہ فلق اس کے لیے بہت لاجواب عمل ہے۔ اگر کوئی مبتلا ہو جائے تو 41 مرتبہ سورہ فلق پڑھ کے پانی پہ دم کر کے پیے، اور جو نہ ہوں وہ سورہ فلق کو پڑھیں تاکہ وبا سے اس سے محفوظ ہو جائیں، اس وبائی امراض سے۔ دوسری بات یہ ہے کہ طب میں اس کا علاج مغز کرنجوا، کشت شیریں، آگ کے پھول تازے، آگ درخت ہوتا ہے مدار کا ایک، اس کے پھول ہوتے ہیں گول گول، اور حنظل، کلونجی، یہ چیزیں لے لیں ہم وزن، اور ان کو پیس کے پاؤڈر بنا لیں یا ان کی گولیاں بنا لیں۔ 1 سے 2 گولی صبح دوپہر شام اس کو استعمال کرائیں۔ دارچینی، ہلدی اور ادرک کے قہوے کے ساتھ۔ اگر کسی کا گلا زیادہ خراب ہے تو وہ ریٹھے کو پانی میں گھول کر اس سے غرارے کرے، 1-2 ریٹھوں کو توڑ کے اس کو توڑ لے اور پانی میں ڈال کے بوائل کر لے، تو یہ جھاگ جیسا ہو جاتا ہے تھوڑا سا، اور اس سے غرارے کرے، تو یہ گلے کے ورم کو دور کر دیتا ہے۔ اور یہ چیز اگر کھائے گا تو یہ وبائی امراض کے لیے بہترین ہے، بخار کو بھی توڑتی ہے، نزلے کو بھی توڑے گی، اس سے پیدا ہوا، اور بڑی اس میں شفا ہے۔ تو اگر کوئی ہے ایسا تو اس کو کرے استعمال۔ اس میں یہ وبائی امراضوں کو توڑنے کے لیے بہت اعلیٰ درجے کی چیز ہے۔ اس میں آگ کے پھول، مغز کرنجوا، کلونجی، کشت شیریں اور حنظل، یہ اجزاء ہیں اس کے، سب ہم وزن لے لیں اور اس کو پیس کے پاؤڈر بنا لیں، چاہے اس کی گولیاں بنا لیں، چاہے اس کے 500 ملی گرام کے کیپسول بھر لیں، صبح دوپہر شام ایک ایک کیپسول ادرک، دارچینی اور ہلدی کے قہوے کے ساتھ اس کو پئیں۔ بہترین عمل ہے یہ۔ اور سورہ فلق پانی پہ دم کر کے پئیں، اور سورہ فلق ہی لوگوں کو پانی دم کر کے دیں، یہ بھی اس کے لیے بہت بہترین عمل ہے۔ اس کے علاوہ 7 سلام جو قرآن کریم میں ہیں، عام طور پہ مل جاتے ہیں کتابوں میں، پنصوروں میں ایک جگہ اکٹھے ہوئے میں 7 سلام، 7 سلام کو 7 مرتبہ روزانہ اپنے ورد میں رکھے۔ کہ مسلمانوں کو خدا پر یقین رکھنا چاہیے کہ جس کی موت آئے گی اس سے، یا جس کی آ گئی ہے وہ شہیدوں میں جائے گا، لیکن جو وائرس پھیلا وہ پھیل رہا ہے، ٹھیک ہے، اب اللہ کی رضا جیسے ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیوں حکم دیا کہ حلال و طیب چیزیں کھاؤ؟ کمال بات یہ ہے کہ کوئی وبا کسی مسلمان ملک سے نہیں نکلتی اس قسم کی جو جانوروں کے ذریعے پھیلے۔ خوبی کی بات یہ ہے کہ آپ کے لیے بکرا حلال کر دیا مثال کے طور پر، مگر اگر ذبح نہیں کرو گے تو بکرا بھی حرام ہو جائے گا آپ پر، کیونکہ یہ اللہ کے نام کی برکت ہے۔
اللہ کہتا ہے تیرے پروردگار کا نام بڑا بابرکت ہے. جب کسی حلال طیب چیز کو ذبح کرنے میں اس کا نام لیا جاتا ہے تو اس کا مضرات جو ہیں وبا اس کی ختم ہو جاتی ہے اس میں سے. جس میں اللہ کے نام کی برکت نہیں ہوتی پھر اس میں عذاب ہوتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جتنی بھی وبا ہوتی ہے اور وہ جراثیم اور وائرس ہے وہ خون میں ہوتا ہے. جب وہ خون سے بالکل صاف ہو جاتا ہے تو بیماریوں سے صاف ہو جاتا ہے. اور اس حلال طیب کھانے کو کسی کو پریشانی نہیں ہوتی, کسی کو کوئی وبائی امراض نہیں لگتا. بزرگ کہتے ہیں کہ جو لوگ یا حفیظ یا سلاموں کا ویز رکھیں تو وہ وبائی امراض سے محفوظ رہتے ہیں, اور ہر قسم کے شر سے, جو مخلوق کا شر ہوتا ہے اللہ اس سے حفاظت کرتا ہے اور ان کو سلامتی دیتا ہے. احتیاطی تدابیر میں یہ ہے کہ نیبو کا کہوہ ہے, سنترے کا جوس ہے, سبزیوں کا زیادہ استعمال ہے بنسبت ہم فارمی مرغی, فارمی انڈا, فارمی مچھلیاں کھائیں, اس کی بنسبت ہم سبزیوں کا استعمال کریں, پیاز لہسن کا استعمال کریں اپنے کھانوں میں, ہلدی وغیرہ کا استعمال کریں. تو یہ تمام کی تمام ہمارے جسموں کے لیے اینٹی بائیوٹک, اینٹی سیپٹک, اینٹی آکسیڈنٹ ہیں. یہ چیزیں وبائی امراض سے محفوظ رکھتی ہیں. کثرت سے ان کا استعمال کریں. گوشت کا ہم کم سے کم استعمال میں لیں, گوشت کو کم استعمال کریں, اور خاص طور پہ فارمی آئٹم کو تو بالکل ہی کم سے کم استعمال کرنے کی کوشش کریں. اگر مسلمان اس وبا سے مرتا ہے تو شہید ہے, اور کافر کا تو کچھ کہنا ہی نہیں ہے. تو مسلمانوں کو تو خدا کی رضا پہ ہونا چاہیے, اپنی احتیاطی تدابیر کریں جو کچھ کرنی ہے, مگر اس کے ساتھ رضا پہ بھی رہیں کہ اگر کسی کی موت اللہ نے اسی سے لکھی ہے تو اس کو تو آ کر ہی رہے گی, اور جس کو نہیں لکھی ہے اس کو کسی صورت نہیں آئے گی. آئی نا سمجھ بات. لیکن یہ ہے کہ حلال اور طیب چیزوں کا استعمال, پرہیز تھوڑا سا, مگر غیر ضروری ایکٹیویٹی میں نہ رہے, کیونکہ انسان کو انسان سے لگ رہا ہے. ایک بات. دوسری بات, کوئی لا علاج مرض نہیں ہے. اب مزے کی بات یہ ہے کہ ہمارے یہاں سب سے بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ میڈیا کسی چیز کو اتنا فوکس کر دیتا ہے کہ سارے زمانے میں اس کی دہشت پھیلا دیتا ہے. ایک چھوٹی سی بات ہے یہ, اور اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ کچھ کمپنیاں پروپیگنڈا بھی کرواتی ہیں, ہاں, تاکہ ان کی ویکسین ان کی بنا لی ہوتی ہے وہ بکے. آج کل مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں مولوی ہمارے جو ہیں نا وہ کمپنیوں کے ایجنٹ زیادہ ہو گئے ہیں اور مولوی کم رہ گئے ہیں. وہ آئی نا سمجھ بات. تو اس لیے اتنا خوف و لحاظ پھیلایا جا سکتا ہے کہ بھئی کسی کو ذرا سا چھینک بھی آ جائے تو وہ پہلے لیبارٹری جائے اپنا ٹیسٹ کرانے کے لیے. آئی نا سمجھ بات. تو یہ ایک باقاعدہ سوچی سمجھی ایک اسکیم ہوتی ہے. لیکن جو وبا پھیلی ہے, جو وبا پھیل رہی ہے دنیا میں, وہ ایک حقیقت ہے. اور بات یہ ہے کہ مسلمانوں کو خدا پر یقین رکھنا چاہیے کہ جس کی موت آئے گی اس سے, یا جس کی آ گئی ہے وہ شہیدوں میں جائے گا. مرنا تو لکھ دیا. اب ہمارے یہاں سب سے زیادہ تو لوگ ڈاکٹروں کے غلط دواؤں سے مرتے ہیں, غلط انجیکشنوں سے مرتے ہیں. بے شمار لوگ ہمارے یہاں منشیات سے مرتے ہیں. بے شمار لوگ ہمارے ہاں شوگر ہارٹ سے مر رہے ہیں, اس کی طرف کسی کو توجہ نہیں ہوتی. منشیات کی طرف سے پوری قوم مر رہی ہے, کہاں کہاں پھیلی ہوئی ہے, لوگ مر رہے ہیں, بچے, جوان بچے اور بچے مر رہے ہیں اس سے. اس پر کوئی فوکس نہیں ہوتا, اس کی کوئی تدبیر نہیں ہے. تو مقصد یہ کہنے کا یہ پروپیگنڈا ہو جاتا ہے. لیکن جو وائرس پھیل رہا ہے وہ پھیل رہا ہے, ٹھیک ہے, اب اللہ کی رضا جیسے ہو. اور یہ بھی انسان کے اعمال میں سے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیوں حکم دیا کہ حلال و طیب چیزیں کھاؤ؟ اور دیکھ لو کبھی کوئی وبا کسی مسلمان ملک سے نہیں نکلی. ہاں, کمال بات یہ ہے کہ کوئی وبا کسی مسلمان ملک سے نہیں نکلتی اس قسم کی جو جانوروں کے ذریعے پھیلے. اب یہ جانوروں کی وبا ہے جو انسانوں میں پھیل گئی ہے. کیوں؟ کہ حرام چیزیں استعمال کرنا, حرام چیزیں کھانا. خوبی کی بات یہ ہے کہ آپ کے لیے بکرا حلال کر دیا مثال کے طور پر, مگر اگر ذبح نہیں کرو گے تو بکرا بھی حرام ہو جائے گا آپ پر.
کیونکہ یہ اللہ کے نام کی برکت ہے. اللہ کہتا ہے تیرے پروردگار کا نام بڑا بابرکت ہے. جب کسی حلال طیب چیز کو ذبح کرنے میں اس کا نام لیا جاتا ہے تو اس کا مضرات جو ہیں وبا اس کی ختم ہو جاتی ہے اس میں سے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ جتنی بھی وبا ہوتی ہے اور وہ جراثیم اور وائرس ہے وہ خون میں ہوتا ہے. اور خوبی کی بات یہ کہ جب جانور کا ذبح کیا جاتا ہے تو اس کا دماغ اس کے جسم سے ڈسکنیکٹ نہیں ہوتا، وہ کام کر رہا ہوتا ہے. تو جب اس کو تکلیف ہوتی ہے ذبح ہوتا ہے تو وہ زور لگاتا ہے جانور. تو جب وہ زور لگاتا ہے تو سارا خون وہ باہر پھینک دیتا ہے اپنا نکال کر، اور وہ خون سے بالکل پاک ہو جاتا ہے. جب وہ خون سے بالکل صاف ہو جاتا ہے تو بیماریوں سے صاف ہو جاتا ہے. اور اس حلال طیب کھانے کو کسی کو پریشانی نہیں ہوتی، کسی کو کوئی وبائی امراض نہیں لگتا. اور جب ہم جھٹکا کرتے ہیں کسی کا تو اس کا دماغ کا کنیکشن ڈسکنیکٹ ہو جاتا ہے، جس سے جانور زور نہیں لگا پاتا، خون نگوں میں نسوں میں رہ جاتا ہے. اور جو اس کے کلام الہی سے اللہ کے نام سے جو برکت پیدا ہونی تھی اس میں وہ نہیں ہوتی اس میں پیدا. تو پھر جس میں اللہ کے نام کی برکت نہیں ہوتی پھر اس میں عذاب ہوتا ہے، اس میں وبا ہوتی ہے. اور جس میں وبا ہوتی ہے پھر اس کو کھانے والا بھی وبا میں مبتلا ہوتا ہے اور مرضوں میں مبتلا ہوتا ہے. تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن سے، دعا سے، ذکر سے، درود سے اپنے ختم کرائیں، درود کا پاک کا ختم کرائیں، یا سلام ہو یا حافظ ہو کا ختم کرائیں، تاکہ اللہ تعالی ہمیں ان آفات سے اور ان بیماریوں سے محفوظ رکھے. اور جو لوگ بزرگ کہتے ہیں کہ جو لوگ یا حفیظ و یا سلاموں کا ویز رکھیں تو وہ وبائی امراض سے محفوظ رہتے ہیں، اور ہر قسم کے شر سے، جو مخلوق کا شر ہوتا ہے اللہ اس سے حفاظت کرتا ہے اور ان کو سلامتی دیتا ہے. اب رضا الہی یہ ہے کہ جس کی موت آ گئی ہے اس کو راضی رہنا چاہیے اس بات پر. اور دوسری بات یہ کہ اس جرثومے کے بارے میں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اس سے اموات کی شرح بہت کم ہے، 2-3% ہے. تو اتنا خوفزدہ ہونے کا مسئلہ نہیں ہے، لیکن احتیاطی تدابیر ہمیں کرنی چاہیے. احتیاطی تدابیر میں یہ ہے کہ نیبو کا کہوہ ہے، سنترے کا جوس ہے، سبزیوں کا زیادہ استعمال ہے. بنسبت ہم فارمی مرغی، فارمی انڈا، فارمی مچھیاں کھائیں، اس کی بنسبت ہم سبزیوں کا استعمال کریں. پیاز لہسن کا استعمال کریں اپنے کھانوں میں، ہلدی وغیرہ کا استعمال کریں. تو یہ تمام کی تمام ہمارے جسموں کے لیے اینٹی بائیوٹک، اینٹی سیپٹک، اینٹی آکسیڈنٹ ہیں. تو یہ محفوظ رکھتی ہیں انسان کو روزانہ. بہترین ہے، وہی کہہ رہا ہوں، پیاز لہسن ادرک کا استعمال رکھیں ہم، نیمبو کا استعمال کریں ہم، سنترے آئے ہوئے سنتروں کا استعمال کریں ہم. یہ چیزیں وبائی امراض سے محفوظ رکھتی ہیں. کثرت سے ان کا استعمال کریں. گوشت کا ہم کم سے کم استعمال میں لیں، گوشت کو کم استعمال کریں، اور خاص طور پہ فارمی آئٹم کو تو بالکل ہی کم سے کم استعمال کرنے کی کوشش کریں. اور ہم میں جو لوگ ان کو چھوڑ سکتے ہوں وہ چھوڑ بھی دیں، سبزیاں دالیں لیں، استعمال کریں. تو جب آپ کے جسم میں کوئی جانور کی غذا نہیں جائے گی، گوشت نہیں جائے گا، چونکہ ان کی فیڈ میں خود وائرس ہے، کیونکہ وہ سارا حرام طریقے سے فیڈ بنائی جاتی ہے، جس میں خون استعمال ہوتا ہے، آنتیں اجڑیاں استعمال ہوتی ہیں جانوروں کی. تو لہٰذا یہ ہے کہ ان کی فیڈ میں بھی وہ بات ہوتی ہے. تو لہٰذا اگر ہم تھوڑا پرہیز کر لیں کچھ دنوں کے لیے اور دال اور سبزیوں پہ آ جائیں تو ان وبائی امراض سے بچ سکتے ہیں. یا حفیظوں کا ود رکھیں اور اپنے کھانے میں ان مسالوں کا، خاص طور پہ پیاز کا، دن میں استعمال ضرور کریں. ہم جو لوگ وظائف کرتے ہیں وہ تھوڑا بھون کے استعمال کر لیں، جو وظائف نہیں کرتے وہ ویسے بھی استعمال کر سکتے ہیں سلاد کے طور پر بھی، تو وہ کریں. اللہ کے لشکروں کو تم نہیں پہچانتے، وبائیں بھی اس کے لشکروں میں سے ہیں، وہ متنبع کرنے آتی ہیں تمہیں. تو یہ وقت ہمارے توبہ کا ہے، ہماری عبادت کا دورانیہ بڑھ جانا چاہیے. ہمارے پاس اس کی رحمت کے 2 وسیلے ہیں. ایک وسیلہ یہ ہے کہ ہم توبہ کریں، اور ایک وسیلہ یہ ہے کہ ہم کثرت سے درود پڑھیں. اللہ نے مسلمانوں کو یہ تحفہ دیا ہے کہ اگر وہ کسی وبائی مرض سے مر جاتا ہے تو شہادت کا درجہ پاتا ہے. اور یہ برکت اس کو اس لیے حاصل ہے
کہ وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان رکھتا ہے، آپ کی اطاعت ہے، آپ کا کلمہ پڑھا ہے، آپ کو خاتم النبیین جانتا ہے، مانتا ہے، آپ کو آپ کے مرتبے کے مطابق جانتا ہے کہ جیسے اللہ نے آپ کے مقام اور مرتبے کا حکم دیا تعظیم کرنے کا اور ایمان رکھنے کا، ویسے کرتا ہے وہ، تو اس کی نعمت میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بدلے میں اس کی موت کو بھی شہادت میں تبدیل کر دیتا ہے۔ مسلمان کا ایمان تقدیر الہی پہ رہنا چاہیے، تدبیر اپنی جگہ پر پوری کرے مگر تقدیر پہ پھر شاکر رہے۔ بات یہ ہے کہ جو بھی وائرس ہے جو پھیلا ہوا ہے آج کل خاص طور پہ، اور ویسے بھی وبائی امراض کے لیے، تو بات یہ ہے کہ بزرگ کہتے ہیں کہ علاج سے پرہیز بہتر ہوتا ہے اور احتیاط، تو لہٰذا ہمارے بہن بھائیوں کو چاہیے کہ احتیاط کریں، اور احتیاط کا فائدہ یہ ہے ہمیں کہ ہم خود بھی محفوظ رہتے ہیں اور ہم سے لوگ بھی محفوظ رہتے ہیں، تو اور دین بھی تم سے یہی چاہتا ہے کہ تمہارے ہاتھوں تمہارے بھائی محفوظ رہیں، تمہاری زبان سے، تمہارے ہاتھ سے، تمہارے عمل سے وہ محفوظ ہوں، انہیں کوئی تکلیف نہ جائے۔ تو لہذا مسلمان کو چاہیے، ہر مسلمان کو اور ہر انسان کو، کہ وہ پرہیز کرے، احتیاط برتے، محتاط ہے، اور پھر حکومت وقت کسی بھی چیز کے بارے میں جب تمہیں کوئی ہدایت جاری کرتی ہے اور وہ ہدایت جب تمہیں دیتی ہے تو تمہیں لازم ہے کہ تم اس ہدایت پہ عمل کرو۔ اب رہ گئی بات کہ اس کا علاج میں تمہاری گورنمنٹ، تمہاری حکومت تمہاری مدد کر رہی ہے، وہ کر رہے ہیں جس طریقے سے بھی کر رہے ہیں، اور جو انہوں نے ہدایت دی ہے میں سمجھتا ہوں اس پہ عمل کرنا چاہیے، تاکہ یہ کہ ہم بھی محفوظ رہیں اور ہمارے سے ہمارے بھائی بہن بھائی بھی محفوظ رہیں، تو ہمیں اس پہ پورا عمل کرنا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ احتیاط کے بعد پھر تقدیر الہی پہ بھروسہ کرو۔ اللہ نے مسلمانوں کو یہ تحفہ دیا ہے کہ اگر وہ کسی وبائی مرض سے مر جاتا ہے تو شہادت کا درجہ پاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے مسلمان کے لیے، اور یہ برکت اس کو اس لیے حاصل ہے کہ وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان رکھتا ہے، آپ کی اطاعت ہے، آپ کا کلمہ پڑھا ہے، آپ کو خاتم النبیین جانتا ہے، مانتا ہے، آپ کو آپ کے مرتبے کے مطابق جانتا ہے کہ جیسے اللہ نے آپ کے مقام اور مرتبے کا حکم دیا تعظیم کرنے کا اور ایمان رکھنے کا، ویسے کرتا ہے وہ، تو اس کی نعمت میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بدلے میں اس کی موت کو بھی شہادت میں تبدیل کر دیتا ہے کہ اگر کسی وبائی امراض سے مر جاتا ہے تو پھر ہمیں تقدیر الہی پہ بھروسہ رکھنا چاہیے۔ احتیاط اپنی جگہ، کیونکہ اللہ کا حکم ہے کہ اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی اور اولو الامر کی، کہ جو لوگ تم پر حاکم بنائے گئے۔ اچھا، پھر دوسری بات یہ ہے کہ ہم جس جگہ رہتے ہیں یہاں حکومت مسلمانوں کی ہے، مسلمان حکمران ہیں، تو ہمارے لیے لازم ہے کہ ہم ان کی ہدایت پر ان کی اطاعت کریں، یہ ہمارے مفاد کے لیے، ہمارے فائدے کے لیے، تو ہمیں یہ کرنا چاہیے۔ اب دوسری بات یہ ہے کہ مسلمان کا ایمان تقدیر الہی پہ رہنا چاہیے، تدبیر اپنی جگہ پر پوری کرے مگر تقدیر پہ پھر شاکر رہے کہ جو کچھ صادر ہو اس سے، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ دعاؤں کے نتیجے میں، احادیث میں بہت ساری دعائیں بھی ہیں، اس میں ان دعاؤں پہ عمل کریں۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ وقت کیوں کہ اللہ کے لشکروں کو تم نہیں پہچانتے، وبائیں بھی اس کے لشکروں میں سے ہیں، وہ متنبع کرنے آتی ہیں تمہیں، وہ عذاب بھیجنے سے پہلے وبائیں بھیجتا ہے اس لیے کہ تاکہ تم چھوٹے عذاب سے متنبع ہو جاؤ،
تو یہ وقت ہمارے توبہ کا ہے، ہمارے تائب ہونے کا ہے۔ تو ہمیں اجتماعی توبائیں کرنی چاہیے، ہمیں انفرادی توبائیں کرنی چاہیے، ہماری عبادت کا دورانیہ بڑھ جانا چاہیے، ہم زیادہ سے زیادہ توبہ کریں اس سے۔ ہمارے پاس اس کی رحمت کے دو وسیلے ہیں، ایک وسیلہ یہ ہے کہ ہم توبہ کریں، اور ایک وسیلہ یہ ہے کہ ہم کثرت سے درود پڑھیں۔ یہ ہمارے گناہوں کا نتیجہ ہے، وہ ہمیں متنبہ کرنا چاہ رہا ہے۔ یاد رکھو، کوئی بھی وبائی مرض مسلمانوں کے لیے آزمائش ہے، کافروں کے لیے عذاب ہے، کیونکہ جن پہ عذاب ہوتا ہے وہ کبھی توبہ نہیں کرتے، لیکن جن پہ آزمائش ہوتی ہے اللہ انہیں سمجھ دیتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ جب تم پہ کوئی مصیبت آئے، کوئی مشکل آئے، تو کیا کہتا ہے کہ وَنَسْتَعِينُ بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، مدد لو اللہ کی دعا سے اور صبر سے۔ تو احتیاط بھی کرنے کی ضرورت ہے۔ پھر ہمارے لیے اس وقت آیت کریمہ بڑی کمال چیز ہے۔ یا تو ہم درود ابراہیم یا اور کوئی درود پاک کا ورد کریں، یا آیت کریمہ کا ورد کریں، یا استغفار کا ورد کریں، اللہ کا جو اس عذاب کے ذریعے ایک غصے کا ظہور ہو رہا ہے وہ ٹھنڈا ہو۔ جب بندے توبہ کرتے ہیں، اب جیسے کہ توبہ آدمی ہے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، یہ ہم کثرت سے پڑھیں۔ تو یہ دعائیں وہ ہیں کہ جو دعا بھی ہے اور معافی بھی ہے، استغفار بھی ہے، رحم کا مانگنا بھی ہے۔ تو جب ہم رحم مانگیں گے تو وہ رحم ضرور کرے گا ہم پر، کیونکہ وہ کہتا ہے کہ جب تم مجھ سے دعا کرو گے تو میں قبول کروں گا۔ تو لہٰذا اس سے بچنے کے لیے، وبائی مرض سے، تو ہمیں توبہ اللہ کرنی چاہیے۔ دوسرے احتیاط جو حکومت کہتی ہے، جو یا لوگوں کو بتائی گئی ہے، اس ہدایت پر عمل کریں۔ تیسری بات یہ ہے کہ گویا بیسیکلی اس کا علاج جو ہے وہ گویا ایسے ہی ہے جیسے نظر زخام کا خیال رکھا جائے، اسی طریقے سے ہوتا ہے، ہو جائے گا۔ باقی یہ ہے کہ اگر کسی کو بہت خدشہ ہو جائے کہ بھئی میں اس میں مبتلا ہو چکا ہوں، تو وہ ضرور حکومت کے دواخانوں سے یا اسپتالوں سے رجوع کرے، ورنہ احتیاط برتے۔ دن میں 5 مرتبہ وضو کرتے ہیں، ہم کم سے کم 2-3 دفعہ نمک کے پانی سے یا اچھا سرقہ تھوڑے سے گرم پانی میں حل کر کے 1-2 چمچے اس سے غرارے کریں، تو یہ وائرس ہمارے حلق پہ کم سے کم اثر کرے گا۔ اور یہ چیزیں ایسی ہیں کہ جو کسی وائرس کو بھی حلق میں جو موجود ہو اس کو زندہ نہیں چھوڑتی، مار دیتی ہیں یا کمزور کر دیتی ہیں۔ تو پھر وہ، اور اس کرونا وائرس کے بارے میں یہ ہے کہ یہ پہلے 4 دن آپ کے حلق میں رہتا ہے۔ اگر کبھی ایسا ہمیں خراش محسوس ہو جائے یا کھانسی ہو یا جلن محسوس ہو حلق میں، تو ہم یہ غرارے کریں فوراً، نمک کا پھپھارا لیں، نمک کے پانی سے غرارے کریں، اس میں سرکہ نچوڑ کے ڈال کے پانی میں، گرم پانی میں اس سے غرارے کریں۔ تو یہ احتیاطی تدابیر ہیں۔ اس کے علاوہ کشت شیریں، ملیٹھی اور پان کی جڑ، اس کا پاؤڈر بنا کے رکھ لیں، شہد میں ملا کے اس کو چاٹتے رہیں دن میں 3-4 مرتبہ۔ تو حفظ ما تقدم کے طور پہ ہے، یہ علاج نہیں ہے، لیکن حفظ ما تقدم کے طور پہ کہ ہم محفوظ رہیں گے، کیونکہ حلق کے لیے بہترین علاج کشت شیریں ہے، پھیپڑوں کے لیے بہترین دوا ملیٹھی ہے۔ تو اسی طرح پان کی جڑ، ملیٹھی، اور اگر ہم اس کو کیا نام ہے اس کا، کشت شیریں کو پاؤڈر بنا کے شہد میں ملا کے رکھیں تو چاٹیں، اور اس پہ سورہ فاتحہ پڑھ کے 41 بار دم کر لیں،
اور پھر اس کو چاٹتے رہیں، تو اللہ تعالیٰ ہمیں سے محفوظ رکھے۔ باقی تو تقدیر الہی ہے، جس کو جو ہونے والا ہے وہ ہوگا، لیکن احتیاط شرط ہے، کرنی چاہیے۔ اللہ کبھی بھی اپنے محبوب اور اپنے رسول کی توہین برداشت نہیں کرتا، اور اس کے دشمنوں کو سبق ضرور دیتا ہے۔ جو سب سے زیادہ ناموس رسالت کے خلاف بولتے تھے، آج وہ بھگت رہے ہیں اس کو۔ آج کوئی ایٹمی ہتھیار کام نہیں آ رہا کسی کے، آج کسی کا ڈالر، کسی کی دولت کام نہیں آ رہی کسی کے۔ مسلمانوں کے لیے یہ وقت آزمائش کا ہے جو مسلمانوں پہ آ رہا ہے۔ متاثر سب ہوں گے، اس لیے کہ مسلمانوں کی خاموشی بھی گستاخی میں تھی۔ بات یہ ہے کہ جب ظلم حد سے بڑھتا ہے تو پھر عذاب آتے ہیں۔ ابھی یہ اس طرح عذاب نہیں آیا ہے جیسے عذاب آنا چاہیے۔ ابھی تو یہ صرف اس نے ایک جھلک دکھائی ہے اپنے ایک لشکر کی، کہ میں سپر پاور میں ہوں۔ آج کوئی ایٹمی ہتھیار کام نہیں آ رہا کسی کے، آج کسی کا ڈالر، کسی کی دولت کام نہیں آ رہی کسی کے۔ پوری دنیا کا یہ حال ہوا ہے۔ اور خوبی کی بات یہ ہے، اس میں ایک دیکھنے والی بات یہ ہے کہ وہ لوگ جو سب سے زیادہ ناموس رسالت کے خلاف بولتے تھے، اور ناموس رسالت کے اوپر جنہوں نے اسٹینڈ لیا تھا خلاف، اور یہاں سے تمام ملعونوں اور ملعونہ کو لے جاتے ہیں، آج وہ بھگت رہے ہیں اس کو۔ اللہ کبھی بھی اپنے محبوب اور اپنے رسول کی توہین برداشت نہیں کرتا، اور اس کے دشمنوں کو سبق ضرور دیتا ہے۔ مٹاتا کسی کو نہیں ہے اس دور میں، کسی کو مٹائے گا نہیں، مگر سبق ضرور دے گا۔ تو لہٰذا مسلمانوں کے لیے یہ وقت آزمائش کا ہے جو مسلمانوں پہ آ رہا ہے۔ متاثر سب ہوں گے، اس لیے کہ مسلمانوں کی خاموشی بھی گستاخی میں تھی۔ تو وہ لوگ بھی اس لپیٹے میں آئیں گے، اور جنہوں نے کری تھی وہ لوگ بھی اس لپیٹے میں آئیں گے۔ تو اللہ نے یہ دکھایا ہے کہ سپر طاقت میں ہوں، اور دنیا میں کائنات میں کوئی سپر طاقت نہیں ہے۔ میں جس کو چاہوں رون دوں، جس کو چاہوں مٹا دوں۔ وہ ہاتھیوں سے ابابیلوں کو لڑاتا ہے، وہ نمرود کے لشکر کو مچھروں سے ختم کرا دیتا ہے۔ تو آج کی جو سپر طاقتیں ہیں، جو کہتی تھیں ہم بہت بڑی پاور رکھتے ہیں دنیا میں، ہم سے آگے کوئی نہیں ہے، ہمارے آگے سب جھکو، آج ان کو گھٹنوں کے بل بٹھال دیا ہے۔ ایک اتنے سے وائرس نے جو نظر بھی نہیں آ رہا، چلو ابابیلیں تو نظر آتی تھیں، مچھر تو نظر آ رہے تھے، وہ اتنا سا اس کی مخلوق، اس کے لشکروں میں سے ایک مخلوق ہے اس کی یہ، اور اس کے لشکروں میں سے ایک لشکر ہے جو تمہیں نظر بھی نہیں آ رہا، اور تم اس کے آگے بے بس ہو گئے ہو۔ آج اٹلی کا یہ حال ہے کہ اٹلی کے لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں اس کے لیے، اور آج ان کا یہ حال ہے کہ وہ اپنے گھروں سے ڈالر نکال کے پھینک رہے ہیں، دولت پیسے نکال کے پھینک رہے ہیں کہ ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے۔ دیکھ لو، اب تم اسی دولت پہ ناز کرتے تھے کہ ہمارے پاس بہت دولت ہے، ہمارے پاس بہت طاقت ہے۔ امریکہ کہتا تھا ہمارے پاس بہت طاقت ہے۔ اب بات یہ ہے کہ جب اس کا فضل ہوگا، یعنی کہ جب اس کی رحمت جوش میں آئے گی اور اس کا غضب کم ہوگا، ٹھنڈا ہوگا، تو پھر کوئی سبیل نکال دے گا، کوئی ویکسین آ جائے گی، کوئی دوا آ جائے گی، تو اس کو اس وقت ختم کر دے گا۔ اور نہ بھی بنائیں تو بھی دنیا سے جب چاہے گا وہ ختم کر دے گا۔ تو یہ بات اس کی ہے، لہٰذا مسلمانوں کو خاص طور پہ یہ بات ضرور چاہیے کہ وہ اس امتحان سے، جو خاص طور پہ غریب لوگوں پر ہے، فائدہ نہ اٹھائیں۔
دیکھ لیں اٹلی اس کا حال کہ وہ ڈالر کیسے پھینک رہے ہیں. تم بھی کہیں ایسی اپنی دولت نہ پھینکنا شروع کرو کہ ہمیں نہیں چاہیے یا ہمیں اپنی جان بچانے کی ضرورت ہے, اب ہم پہ عذاب آ گیا ہے. تو لہٰذا دولت سب کچھ نہیں ہوتی دنیا میں, کچھ ہمدردی بھی ہوتی ہیں, کچھ رحم بھی ہوتا ہے. آج تم غریب و غرباؤں پہ, لوگوں پہ رحم کرو, کل اللہ تم پہ رحم کرے گا. اگر رحم چاہتے ہو تو رحم کرو. تو بات یہی ہے کہ آج وقت مسلمانوں پہ آزمائش کا ہے. اللہ تعالیٰ ان کو آزمائش سے نکال دے گا, اور دنیا پہ کفار پہ وقت غضب کا ہے, عذاب کا ہے. اللہ ان پہ بھی رحم فرمائے گا, اللہ ان پہ بھی رحم کرے گا. کیوں کہ کفر ایمان تو ہمارا تمہارا معاملہ ہے, اس کا معاملہ تو سب اس کی خلق ہے, سب اس کے بندے ہیں. وہ اپنے بندوں پہ رحم کرتا ہے. دنیا کی ہر نعمت اپنے ہر بندے کو دیتا ہے, کسی سے اپنی کوئی نعمت چھینتا نہیں ہے. مگر جب ہم نافرمانی اور ظلم اور بد کرداری کی اس حد میں آ جاتے ہیں کہ جب دنیا کو غرق کرنے کا ہو جائے تو وہ پھر کچھ تھوڑا سا عذاب کر کے بھیج کے اور اس کو ختم کر دیتا ہے, ٹال دیتا ہے, اس کا غضب ٹھنڈا ہو جاتا ہے. تو اب ہمیں چاہیے مسلمانوں کو کہ ہم توبہ کریں, استغفار کریں, اپنے گھروں میں ہی رہ کے چاہے عبادت کریں, جتنی چاہے عبادت کریں, اور زیادہ سے زیادہ اپنا وقت ہم فسق اور فجور فالتو چیزوں میں لگانے کے بجائے اللہ کی عبادت میں لگائیں, اس سے توبہ کریں, اس کے پیارے بندوں کا وسیلہ دیں, اپنے بوڑھوں کا وسیلہ دیں, اپنے بچوں کا وسیلہ دیں. اللہ معصوموں کی وجہ سے رحم کرتا ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم تمام مسلمانوں کے لیے اور تمام دنیا کے انسانوں کے لیے دعائیں کریں کہ اللہ اگر ان کو غضب میں لیا ہے تو ان پہ رحم فرما, اللہ ہمیں آزمائش میں ڈالا ہے تو ہم پہ رحم فرما. ہمارے حکمرانوں کو چاہیے کہ وہ اجتماعی توبہ کا اعلان کریں کہ بھئی لوگ اجتماعی توبہ اپنے گھروں میں بیٹھ کے چاہے کریں, مگر کریں ضرور. تو بات یہی ہے کہ ہمیں اس کی ضرورت ہے. آج ہماری سمجھ نہیں آ رہی, پوری دنیا کی سمجھ نہیں آ رہی کہ اس کا علاج کیسے ہوگا, اس کا علاج کیا ہوگا. جب تک نہیں آئے گی جب تک اس کا آزمائش رہے گی. جب وہ رحم کرے گا سمجھ میں آ جائے گی پھر سب کے. کیوں کہ جب وہ کسی پہ پریشانی ڈالتا ہے, کسی پہ آزمائش ڈالتا ہے یا کسی پہ غضب کرتا ہے تو ان کی عقلوں کو سلب کر دیتا ہے, اور جب رحم کرتا ہے تو عقلوں ہی کے ذریعے راستے کھول دیتا ہے, تو وسیلہ بن جاتا ہے. تو کوئی ویکسین وسیلہ بن جائے, کوئی دوا وسیلہ بن جائے, لیکن ہمارے لیے بہترین وسیلہ مسلمان کا یہ ایمان ہونا چاہیے کہ توبہ ہے اور بارگاہ رسول ہے. تو ہم اب وہاں نہیں جا سکتے تو درود کے ذریعے بارگاہ رسول میں حاضری دیں اور ان کے آگے سلنڈر ہوں کہ ہم نے بہت گناہ کر دیے ہیں, بہت نافرمانی کر لی ہے, ہم پہ رحم فرمائیں. وہاں سے رحم ہو جائے گا تو وہاں بھی رحم ہو جائے گا. تو بات یہ ہے کہ مسلمانوں کا ایمان یہ ہونا چاہیے کہ ہم استغفار کر کے اللہ کو منائیں اور درود پاک پڑھ کے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو منانے کی کوشش کریں اور ان کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں درود کے ذریعے. تو لہٰذا اللہ تعالی ہم پہ رحم فرمائے گا. پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلی علیہ یا الہ العالمین یا رب العالمین یا ارحم الراحمین. اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل میں ہمیں ہر طرح کی گمراہیوں سے, رسوائیوں سے, ذلتوں سے, وبائی امراضوں سے یا الہ العالمین ظاہری باطنی امراض سے محفوظ فرما. یا الہ العالمین اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل میں تمام دنیا کے لوگوں کو, انسانوں کو, مسلمانوں کو, تمام اسلامی ممالک کو, تمام دنیا کے لوگوں کو, تمام انسانوں کو یا الہ العالمین اس کرونا جیسی آزمائش اور عذاب سے نجات دلا. یا الہ العالمین اور جو لوگ اس میں مبتلا ہو گئے ہیں, جو بھی جہاں بھی دنیا میں, ان کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما. یا الہ العالمین اور جو ابھی محفوظ ہیں ان کو محفوظ فرما. یا الہ العالمین اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل میں ہمارے تمام کبیرہ صغیرہ گناہوں کو معاف فرما. تمام لوگوں کے یا الہ العالمین مسلمانوں کے کبیرہ صغیرہ گناہوں کو معاف فرما.
یا الہ العالمین اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل میں ہم پہ رحم فرما، یا الہ العالمین اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل میں ہمارا خاتمہ بالخیر فرما، یا الہ العالمین ہمیں اپنے آگے سربہ سجود ہونے کی توفیق عطا فرما، اپنے رسول کی بارگاہ میں حاضری کی توفیق عطا فرما، یا الہ العالمین ہمارے ناقص ٹوٹے پھوٹے عملوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم صلى الله تعالى على خير خلقه نور عرشه زينة فرشه قاسم رزقه محمد وعلى آله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين برحمتك لا اله الا الله محمد رسول الله۔